غالب اکیڈمی کے صدر ڈاکٹر جی آر کنول صاحب فرمائیں گے۔ ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آج کے مقرر جو ہیں پروفیسر شیفر رسول صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب۔ آج کے اس جلسے میں پروفیسر واج الدین نلوی صاحب کو غالب پر لیکچر دینا تھا، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہیں تو وہ نہیں آ سکیں گے، اور ہمارے درمیان پروفیسر شیفر رسول صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، وہ غالب کے خطوط کی اہمیت پر لیکچر دیں گے۔ اور پروفیسر شیفر رسول صاحب جامعہ میں 15 سال پروفیسر رہے ہیں، اردو اکیڈمی دہلی کے 2 بار وائس چیئرمین رہے ہیں، ان کو پوری دنیا جانتی ہے، ویسے شاعر پورے اردو ہندوستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور ان کے بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا تعارف کیا کرایا جائے، بس ان کا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں تھوڑا سا واج الدین نلوی صاحب کا جو موضوع تھا ان کو دیا گیا تھا وہ غالب کی مقبولیت کے اسباب، تو جب مجھے رات میں معلوم ہوا کہ وہ نہیں آ سکیں گے تو کچھ اپنی یادداشت کے طور پہ میں نے کچھ نوٹ کر لیا، تو اس کو میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ غالب بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہیں مولانا الطاف حسین حالی جیسا قدردان ملا۔ سب سے پہلے حالی کی یادگار غالب 1897 میں منظر عام پر آئی۔ حالی غالب اور قلعے کے تعلق سے بھی انہیں متعارف کرایا، جہاں سے نجم الدولہ دبیر الملک کا غالب کو خطاب ملا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حالی کا خیال تھا کہ سوائے شاعری کے کوئی بڑا کارنامہ غالب نے انجام نہیں دیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگی میں شاعری ہی سب سے بڑی چیز تھی، اور اسی سے حالی نے یادگار غالب میں تحریر کیا کہ ان کی فارسی اور اردو دونوں پر انہوں نے تبصرہ کیا، گویا یادگار غالب کی مقبولیت کا پہلا سبب تھا۔ غالب نے خود کہا تھا کہ ہماری شاعری کی قدر 100 سال بعد ہوگی۔ غالب کی اگر سوانح پر نظر ڈالی جائے تو اس میں بھی غالب ایک غیر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ بچپن میں ان کے والد اور چچا کا انتقال ہونا، 13 سال کی عمر میں لوہارو خاندان کے نواب الہی بخش معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے شادی ہوئی، دہلی آنے جانے لگے اور پھر دلی میں قیام پذیر ہو گئے۔ بچوں میں کسی کو زندگی نہ ملی، 7 بچے ہوئے، 7 جو ہے وہ بچپن میں فوت ہو گئے، یہاں تک کہ بیوی کے بھانجے زین العابدین عارف کے بچوں کو گود لیا، لیکن وہ بھی کم عمری میں انتقال کر گئے۔ خاندانی پینشن بند ہو گئی، اس کے لیے کلکتہ کا سفر کیا۔ یہ اور ان جیسے بہت سے واقعات ہیں جو دنیا میں کسی کو بھی دوچار ہونا پڑتا ہے۔
اسی لیے ان کی شاعری میں زندگی کے کرب، رنج و الم کے ساتھ زندگی کی خوشیوں میں بھی جگہ ملی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے اشعار ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ غالب کے زمانے میں بڑے بڑے شاعر موجود تھے، شیخ ابراہیم ذوق، مومن خاں مومن، بہادر شاہ ظفر موجود تھے، لیکن ان کے دوست ان کے سامنے ہی دنیا سے چلے گئے۔ غالب اپنے آپ کو فارسی داں سمجھتے تھے، بلکہ فارسی دانی پر فخر کرتے تھے۔ اپنی فارسی شاعری کو رنگا رنگ کہتے تھے اور اردو کو وہ بے رنگ کہا کرتے تھے، لیکن ان کی مقبولیت اردو شاعری کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنا بہت سا کلام دیوان سے ہٹا دیا تھا۔ بعد میں اسی شاعری کو عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ اسی دیوان کی غزلیں گا کر گانے والے مشہور ہوئے۔ ان کی زندگی پر فلمیں بنا کر سہراب مودی اور گلزار اور نصیر الدین شاہ بھی مشہور ہوئے۔ اسی طرح ان کے اشعار پر مبنی مصوری کے نمونے بنا کر ایف ایم حسین، ستیش گجرال، آمنہ آہوجہ، صادقین چغتائی نے مقبولیت حاصل کی۔ اسی دیوان کا ترجمہ جب انگریزی اور دوسری زبانوں میں ہوا تو غالب دنیا کے 5 عظیم شاعروں میں شمار ہونے لگے۔ اب یہ تو میں تھوڑا سا جو کچھ نوٹ کر لیا تھا وہ ہو گیا اس موضوع سے متعلق۔ اب میں درخواست کروں گا پروفیسر شیف الرسول صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ پیش فرمائیں۔ صاحب صدر ڈاکٹر گلشن رائے کمل صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، غالب اکیڈمی کے سیکریٹری ڈاکٹر عقیل احمد صاحب، اور نہایت معزز حاضرین، آپ سب جانتے ہیں غالب سے متعلق تو اتنی گفتگو کی گئی ہے، اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اتنا دوسری زبانوں میں غالب پر لکھا گیا ہے اور غالب کے کلام کا ترجمہ ہوا ہے کہ غالب نہ صرف اردو کے بلکہ دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو غالب کو نابغہ روزگار شخصیت کہا جاتا ہے۔ تو نابغے روز روز پیدا نہیں ہوتے، کبھی کبھی صدیوں میں ایک آدھ اس طرح کا ایسی شخصیت سامنے آتی ہے۔ تو غالب کی جو بڑائی اور شہرت کے اسباب ہیں اس پہ کچھ روشنی ڈالی عقیل صاحب نے۔ واقعہ یہ ہے کہ اولین تو غالب کی شاعری غیر معمولی شاعری، دوسری چیز ان کی مکتوب نگاری یا خطوط نویسی، اور تیسری چیز ان کی غیر معمولی شخصیت۔ یہ تینوں چیزیں مل کر غالب کو یقیناً بہت غیر معمولی اور بہت بڑا بناتی ہیں۔ مجھے موضوع دیا گیا تھا غالب کی خطوط کی اہمیت، تو سحرکاری کی ترکیب آپ نے سنی ہے، جادو کرنا، لیکن غالب نے سحر نویسی کی ہے، جادو لکھا ہے یا لکھ کر جادو کیا ہے۔ خطوط کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو غالب خواہ اردو کے جدید نثر کے موجد نہ ہوں، قاطع برہان کے سلسلے میں لکھے گئے ان کے 4 رسالوں، مختلف کتابوں پر لکھی گئی ان کی متعدد تقریضوں اور اردو میں لکھی گئی متفرق تحریروں سے خواہ نصف صدی قبل ہی اردو نثر راہ جدید پر گامزن ہو چکی ہو، اس حقیقت سے لیکن انکار ممکن نہیں کہ غالب کی خطوط نگاری نے اردو نثر کو جو نئی راہ دکھائی اور جس پر چل کر اردو نثر نے نئی نئی بلندیوں کو سر کیا، اس راہ پر ان کے بعد کوئی دوسرا اس کامیابی اور ثابت قدمی کے ساتھ نہیں چل سکا۔
حالی نے غالب کے جدید ذہن اور انفرادیت پسندی کے حوالے سے بجا فرمایا ہے، آواز آ رہی ہے؟ بجا فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ مرزا سے پہلے نہ کسی نے خط و کتابت میں یہ رنگ اختیار کیا اور نہ ان کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی۔ غالب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سادہ اور بے تکلف زبان میں اردو مکتوب نگاری کا آغاز انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے قول کی تائید نہ کرنے کی کوئی وجہ۔ غالب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سادہ اور بے تکلف زبان میں اردو مکتوب نگاری کا آغاز انہوں نے کیا ہے، لیکن ان کے اس قول کی تائید نہ کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا اور خط و کتابت کو ملاقات کا بدل بنا دیا۔ غالب کا اردو میں لکھا ہوا قدیم ترین خط بقول خلیق انجم اس خط کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے 1847 میں یا اس سے بھی پہلے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا تھا۔ البتہ اردو خطوط کے طرز تخاطب کو کیا کریں، روکیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ خلیق انجم کے مطابق جو انہوں نے غالب کا سب سے پہلا خط وہ تھا جو 1847 یا اس سے بھی پہلے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا تھا۔
البتہ اردو خطوط کے طرز تخاطب کو تبدیل کرنے یا اس کو زبان، انداز گفتگو اور لہجے کے نشو و فراز کے اعتبار سے نیا آب و رنگ عطا کرنے کا خیال ان کے ذہن میں بہت پہلے سے موجود تھا۔ ان کی 5 آہنگ کے پہلے 3 آہنگ 1825 میں لکھے گئے اور ابتدائی آہنگ میں مکتوب نگاری کی رسمی روش سے بیگانگی کو اپنا شیوا قرار دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ مکتوب الہی کی حیثیت کے مطابق القاب ملا کر اپنا مدعا بیان کرنا شروع کریں۔ طویل القاب و آداب اور خیریت و عافیت پوچھنا حشو و زوائد کے ذیل میں آتا ہے۔ خط لکھنے والے کو چاہیے کہ تحریر کو تقریر سے دور نہ کرے اور تحریر کو گفتگو کا رنگ دے۔ کوٹ ختم۔ غالب نے نہ صرف اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنایا بلکہ اردو نثر نگاری میں نئی روح پھونک دی۔ اسی لیے شیخ محمد اکرام نے 1869 سے 1871 تک کے زمانے کو اردو نثر نگاری کے حوالے سے غالب کا زمانہ قرار دیا ہے۔ غالب کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے انداز کی نثر لکھی یا اردو نثر پر اپنی انفرادیت کی مہر ثبت کی اور نئے انداز یا ایک خاص طرح کے تحریری اظہار کا کارنامہ ان سے خطوط لکھتے ہوئے یوں ہی سرزد ہو گیا۔ یہاں ان کے ذہن کی جدت پسندی، مزاج کی روایت شکنی اور شوخی کا داخل ضرور ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کا فنی شعور جس طرح خط کے روایتی اسٹرکچر کو شکست کر کے بے حیاتی سے ایک نئی حیت کو ظہور میں لایا، اس کی تقلید بھی کسی سے نہ ہو سکی۔ دوسرا وصف یہ کہ نئے انداز کلام، نئے طرز تحریر، نیز لطف و جاذبیت اور ندرت و انفرادیت کے شوق نے اظہار کے فطری بہاؤ میں ذرہ برابر بھی خلل پیدا نہیں کیا، بلکہ لطف کو بصیرت میں بدلنے کی ایک نادر کیفیت پیدا کر دی۔ جب ہم کوئی جدت اور کوئی چیز نئی کرتے ہیں تو بعض اوقات جو پہلے سے جو چیزیں چلے آ رہے ہیں اس میں کچھ خلل ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ غالب کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں کیں، لیکن جو کہا گیا ہے کہ اس میں روانی میں اور برجستگی میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ دوسری بات یہ کہ لطف جو ہے وہ بصیرت میں بدل گیا، مسرت سے بصیرت تک سرور صاحب کی کتاب ہے اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر مسرت بصیرت میں بدل جائے، کوئی اس طرح کا ذریعہ، اس طرح کی چیز، اس طرح کی تحریر آپ کو مل جائے پڑھنے کو، تو یہ یقیناً بہت غیر معمولی بات ہے اور یہ کارنامہ غالب نے انجام دیا۔ خیال فرمائیے کہ ایک جہاں دیدہ شخص جو نصف صدی کو پیچھے چھوڑ چکا ہے، جس کے واقف کار، عزیز، دوست، شاگرد اور مداحوں کی تعداد کثیر ہے، اور جو قوا کے اضمحلال کے باوجود زندگی کی حرکات و سکنات کی روح تک رسائی کی خواہش رکھتا ہے، کس طرح سوال کا جواب نہ دے اور کس طرح جواب میں پنہا سوال کے جواب کا خواستگار نہ ہو۔ چنانچہ غالب نے ہر کسی کے خط کا جواب لکھنے اور تاکید کے ساتھ جواب طلب کرنے کے عمل کو وظیفہ جاں بنا لیا۔ مزاج کی شوخی، شگفتگی اور بے تکلفی میں رسمیات کا گزر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، لہذا کبھی مکتوب الہ کو بھائی صاحب کہہ کر آواز دی، کبھی القاب و آداب کی ضرورت ہی محسوس نہ کی، کبھی خط کے آغاز ہی میں ذکر کر دیا کہ آج فلاں تاریخ فلاں دن ہے، کبھی آخر میں باضابطہ تاریخ ڈال دی، کبھی اس طرح مخاطب ہو گئے جیسے کسی سے اچانک سامنا ہو جانے پر سوال کر رہے ہوں، کیوں صاحب، کیا یہ آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد میں رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ یہ خط تفتہ کو انہوں نے لکھا اور اس کو اس طرح شروع کیا، کیوں صاحب، کیا آئین جاری ہوا ہے کہ سکندر آباد میں رہنے والے دلی کے خاک نشینوں کو خط نہ لکھیں؟ بھلا اگر یہ حکم ہوا ہوتا تو یہاں بھی اشتہار ہو جاتا کہ زنہار کوئی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے۔ ایک دوسرا خط بھی کیوں صاحب سے شروع کرتے ہیں،
وہ لکھتے ہیں کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ اب یہ دیکھیے جو انہوں نے کہا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، اور دوسری بات یہ کہ آج تو ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے اور آپ کے سامنے تمام لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تمام وسائل اور چیزیں تو تھی نہیں، لیکن غالب جس طرح سے خط لکھتے ہیں اور جس طرح مخاطب ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص ان کے سامنے موجود ہے، اور یہی کہا ہے۔ تو کہتے ہیں میں خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی اس زمانے میں جب یہ خط لکھ رہے ہیں اس وقت خط ہی لکھتے تھے اور شاعری نہیں ہوتی تھی اس طرح سے، تو چنانچہ خط ان کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ واقعے روز روز نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ حادثے اور سانحے خبر بناتے ہیں اور واقعے تاریخ بناتے ہیں۔ تو غالب کی زندگی کا واقعہ ہے خط پڑھنا اور خط لکھنا اور خط کا جواب طلب کرنا۔ مذکورہ دونوں خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کے لیے خط کی کیا اہمیت ہے، خط کس طرح خلوت کو جلوت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ معلوم ہو رہا ہے کہ دو اشخاص نہایت بے تکلفی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں باہمی تعلقات کی نوعیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، طرز گفتگو کی انفرادیت کا بھی۔ غالب کی نثر کی سادگی اور بے تکلفی کا عام طور پر ذکر کیا گیا ہے، لیکن موقع و محل کی مناسبت سے وہ سنجیدگی بھی اختیار کرتے ہیں، تکلفات کو بھی قائم کرتے ہیں، البتہ برجستگی اور بے ساختگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ایک خط میں میرن صاحب سے کس طرح صاحب سلامت ہوتی ہے، آغاز و آداب ملاحظہ کیجیے۔ سعادت و اقبال نشاں میر افضل علی صاحب المعروف با میرن صاحب۔ بھائی تمہارے سالے صاحب غرور کے پتلے ہیں، دو ایک بار میں نے ان کو بلایا، انہوں نے کرم نہ فرمایا۔ تم سچ کہتے ہو، یہ لوگ اور ہی آب و گل کے ہیں، تمہاری ان کی کبھی نہ بنے گی اور گہری نہ چھنے گی۔ اس سنجیدہ خط کے بعد میرن صاحبی کے نام ایک دوسرا خط دیکھیے جس کا طرز تخاطب بے تکلفی اور شوخی سے لبریز ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری جان تمہارا رقہ پہنچا، یہ نہ کھلا کہ میر سرفراز حسین جے پور کیوں جاتے ہیں۔ بہرحال میر مہدی کو دعا کہنا اور میر سرفراز حسین سے یہ پوچھنا کہ تم جے پور چلے، میں نے تم کو خدا کو سونپا، تم مجھے کس کو سونپ چلے۔ منقولہ بالا دونوں خطوط ایک ہی شخص کو لکھے گئے ہیں، لیکن واقعے کے مطابق پہلے خط میں سنجیدگی کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور القاب و آداب کی طوالت سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ دوسرے خط میں نفس مضمون کے لحاظ سے کلمہ تخاطب میری جان اختیار کیا گیا، نیز بے تکلفی اور شوخی نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ غالب کے ہاں القاب و آداب یا خطاب و گفتگو کے طریقے موقع و محل نیز حزب مراتب کے اعتبار سے نئی صورتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس عمل میں ان کی طبیعت کی بقلمنی کے ساتھ ساتھ مصلحت کے تقاضے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور فنکارانہ مشاقی کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غالب جب نواب لوہارو سے ان کی بیگم کے سانحۂ ارتحال پر خط کے ذریعے قدر تاخیر سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں تو دریا کو کوزے میں بند کر دیتے۔ یہ خط ان کی فنکارانہ سحر نویسی کی بہترین مثال ہے۔ وہ خط لکھنے میں تاخیر کی وجہ کا عجیب و غریب انداز میں بیان کرتے ہیں۔ صبر کی تلقین کو شکریہ صبر کی تلقین کو غم گساری کے بجائے بے دردی سے تعبیر کرتے ہیں اور دعائے مغفرت سے متعلق اظہار خیال بھی غیر معمولی نثری پیرائے میں کرتے ہیں۔ یہ خط القاب و آداب و تکلفات سے آزاد ہے، جبکہ عام طور پر نواب صاحب کو برادر صاحب، جمیل المناقب، امیم الاحسان سلامت جیسے الفاظ سے مخاطب کیا کرتے تھے۔
دوسرے اجمال نویسی اور کثیر بیانی، ایسی کہ الفاظ چند اور مطالب و معانی بے شمار۔ مرزا فرماتے ہیں، بھائی صاحب آج تک سوچتا رہا کہ بیگم صاحب قبلہ کے انتقال کے باب میں تم کو کیا لکھوں۔ تعزیت کے واسطے 3 باتیں ہیں: اظہار غم، تلقین صبر اور دعائے مغفرت۔ بھائی اظہار غم تکلف محض ہے۔ جو غم تم کو ہوا ممکن نہیں دوسرے کو ہوا ہو۔ تلقین صبر بے دردی ہے۔ یہ سانحہ عظیم ایسا ہے جس نے غم رحلت نواب کو تازہ کیا۔ بس ایسے موقع پر صبر کی تلقین کیا کی جائے۔ رہی دعائے مغفرت تو میں کیا اور میری دعا کیا، مگر چونکہ وہ میری مربیہ اور محسنہ تھی، دل سے دعا نکلتی ہے۔ یہاں مرزا نے اظہار غم بھی کیا ہے، تعزیت بھی کی ہے اور قربت کا اظہار بھی کیا ہے۔ خط نویسی کی فنی ذکاوت اور بیان کی ذہانت کا نمونہ ایسا پیش کیا ہے کہ مطلب براری بھی ہو گئی اور بے تکلفی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ خط لکھنے میں تاخیر کا سبب یہ بتایا کہ صدمے کی شدت سے سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ صدمے کی شدت نے سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہنے دیا۔ وقت گزرتا رہا اور اب قلم اٹھانے کے قابل ہوا سو لکھنے بیٹھ گیا۔ غالب کو یہ بھی معلوم ہے کہ تلقین صبر کے بارے میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ بہرحال کلمات تسکین کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں۔ میں کیا اور میری دعا کیا کہہ کر اپنے بندہ ناچیز و گناہگار ہونے کا اور مرحومہ کے احسانات کے حوالے سے دل کی گہرائی سے دعا نکلنے کی بات کہہ کر خدا کی کریمی پر اپنے ایمان اور مرحومہ کے درجات بلند کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ غالب کی شاعری پر نظر کی جائے یا ان کی خطوط نگاری کو پرکھا جائے، دونوں سطحوں پر ان کی منفرد شخصیت اور تخلیقی ذہانت اس طرح شیر و شکر نظر آتی ہے کہ ملمہ کاری کا احساس نہیں ہوتا۔ بطور خاص ان کی خطوط نگاری میں جو سادگی باعث کشش ثابت ہوتی ہے اور جس کا عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، وہی دراصل ان کی پرکاری ہے۔ مزید یہ کہ بے تکلفی اور بے ساختگی کا اختلاط اس قدر زور اور ایسی روانی پیدا کر دیتا ہے کہ پڑھنے والا اس کے ساتھ بہا چلا جاتا ہے۔ غالب کے اسلوب نگارش کی خوبی اور انفرادیت یہی ہے کہ یہاں آورت کا گزر بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ہر بات فطری نظر آتی ہے اور دل و نگاہ کو بیک وقت متاثر کرتی ہے۔ چند خطوط کے اقتباسات ملاحظہ کیجیے، ان میں جو جادو پنہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ عام گفتگو کی زبان، بے تکلف مزاج کی اڑان، یا غالب کا کمال فن اور بے پناہ حسن بیان؟ کوئی ہے؟ ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ اب یہ خط ہے، یہ کوئی کسی کو کہا نہیں جا رہا، آواز نہیں دی جا رہی۔ کوئی ہے؟ ذرا یوسف مرزا کو بلائیو۔ لو صاحب وہ آئے۔ یا خط کا یہ اقتباس دیکھیے: نور چشم راحت جہاں، میر سرفراز حسین جیتے رہو۔ تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پیرہن نے یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔ یا یہ انداز تخاطب دیکھیے: ہاں 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 میرا پیارا میر مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو، یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے۔ سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمہ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی آب حیات عمر بڑھاتا ہے، لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا؟ جتنا پانی، کوسی کا پانی جتنا میٹھا ہے،
کہہ رہے ہیں آب حیات عمر تو بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں نہیں ہوگا جتنا شیریں یہ ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، روبرو بے تکلف سے دریا بہایا جا رہا ہے، لیکن کسی طرح کی آورد نہیں، بس آمد ہی آمد ہے۔ غالب کی فنی چابک دستی یہی ہے کہ پرکاری کو سادگی بنا دیا جاتا ہے اور قاری کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ان کے خطوط کی دوسری ایک قابل ذکر جہت وہ بھی ہے جہاں غالب قطعاً بے پردہ نظر آتے ہیں۔ ان کا عہد، ان کی ذات، ان کی شخصیت اور اس کے مختلف نوع اجزاء و عناصر، مثلاً رنج و راحت، غم و غصہ، خود غرضی و فراخ دلی، فخر و انبساط، محرومی و ناچاری، رواداری و تنگ نظری اور کھری کھوٹی کو خاص باشگاف انداز میں دیکھا جا سکتا ہے، مگر فن کا دامن ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹتا۔ 1862 کے ایک خط میں علاء الدین علائی کو لکھتے ہیں، میری جان سن، پنجشنبہ 8، جمعہ 9، ہفتہ 10، اتوار 11، یکمشا برہم زدن مہ نہیں تھما۔ اس وقت بھی شدت سے برس رہا ہے۔ انگیٹھی میں کوئلے دہکا کر پاس رکھ لیے ہیں، 2 سطریں لکھی اور کاغذ کو آگ سے سینک لیا۔ کیا کروں میاں، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ محل سرا کی دیواریں گر گئی ہیں، پاخانہ ڈہ گیا ہے، چھتیں ٹپک رہی ہیں۔ تمہاری پھوپھی کہتی ہیں ہائے دبی ہائے مری۔ دیوان خانے کا حال محل سرا سے بدتر ہے۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، فقدان راہ سے گھبراتا ہوں۔ چھت چھلنی ہے اور ابر 2 گھنٹے برسے تو چھت 4 گھنٹے برستی ہے۔ اگر تم سے ہو سکے تو برسات تک بھائی سے وہ حویلی جس میں میر حسن رہتے تھے اپنی پھوپھی کے رہنے کو، اور کوٹھی میں وہ بالا خانہ میں دالان زیریں جو الہی بخش خاں مرحوم کا مسکن تھا، میرے رہنے کو دلوا دو۔ تمہارے والد کے ایثار و عطا کے جہاں مجھ پر احسان ہے، ایک یہ مروت کا احسان میرے پایان عمر میں اور بھی صحیح۔ خط ختم۔ ہر خاص سے خاص اور عام سے عام آدمی میں بعض خصوصیات اور بعض عام سی باتیں بھی ہوتی ہے۔ جو شخص دوستوں پر جان نثار کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ غنیموں سے دستوں گریباں ہوتا ہوا یا کم از کم یاوہ گوئی کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ کبھی دستے طلب دراز کرتا ہوا تو کبھی دولت لوٹاتا ہوا بھی نظر آ سکتا ہے۔ ایک شخص نہایت کھرا ہے اور دوسروں کے کھرے پن کا دل دادا ہے، لیکن کبھی مصلحت کا چولہا بھی زیب تن کر لیتا ہے۔ غالب نے ملا عبدالصمد کے حوالے سے اپنی فارسی دانی کا ڈنکا بجایا اور پھر اس کے نام کو ایجاد بندہ کہہ کر اس کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ وہی غالب جو کبھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، محولہ بالا خط میں علاء الدین خاں علائی کے سامنے دستے طلب دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خط چونکہ آئینہ ذات کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں اگر آپ کا عکس تمام تر نشیب و فراز کے ساتھ نظر نہیں آتا تو یہ آئینے کا نقص کہلائے گا۔ یہاں مکتوب نگار کو تمام سنجیدگی، سادگی، پیچیدگی، مصلحت، تلخی، محرومی اور حصول یابی کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ دراصل غالب کے خطوط کی کشش اور ان کی خطوط نویسی کی معنی خیزی کا راز ان کی قلم کاری کے ساتھ ساتھ اس امر میں بھی پنہا ہے کہ انہوں نے اپنے خطوط کی وساطت سے پورے خط کا ایسا آئینہ اپنے سامنے نصب کر لیا جس میں نہ صرف ان کو، ان کے زمانے کو بہر زاویہ دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ ہم بحیثیت قاری خود سے بھی آنکھیں چار کر سکتے ہیں۔ اردو کے شعری و نثری ادب میں طنز و مزاح اور شوخی و ظرافت کی ایک سے ایک بڑھ کر مثال موجود ہے، لیکن خطوط غالب نے اس سمت میں بھی ایسی راہ نکالی کہ جس پر کوئی دوسرا چلتا ہوا نظر نہ آیا۔ بعض رستوں پر ہم بے تکان چلتے ہیں تو بعض مقامات پر پھونک پھونک پر قدم رکھتے ہیں،
غالب کا یہاں بھی انداز نرالا ہے، بڑے بڑے نازک مقامات سے وہ باخندہ گزر جاتے ہیں اور لوگ ان کے تجربات و مرقومات سے ترش و شیریں ذائقے کا چٹخارا بھی لیتے ہیں اور حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے احساس کی خوشگواری کا بھی اثبات کرتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں شوخی و ظرافت کا استعمال ایک ایسے واسطۂ درمیانی کے طور پر ہوتا ہے جو ہمیں زیست کے تلخ حقائق اور تجربات و مشاہدات کی زہرناکیوں کو بشعور قبول کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ حقائق کی تلخی اور حالات کی نامساعدت عام طور پر عدم بیزاری، احساس کمتری اور بے حوصلگی کا شکار بنا دیتی ہے، لیکن غالب کی شگفتہ قلمی میں جو اپنا پن، خلوص اور دردمندی ہے وہ روح کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ خط میں علائی سے یوں مخاطب ہوتے ہیں: علاء الدین خان، تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا اس میں تاریخی نظم کر دیا تھا، وہ لڑکا نہ جیا۔ مجھ کو اس فہم نے گھیرا کہ میری نحوست طالع کی تاثیر ہے، میرا ممدوح جیتا نہیں۔ نصیر الدین خان حیدر اور امجد علی شاہ ایک ایک قصیدے میں چل بسے۔ واجد علی شاہ 3 قصیدوں کے متحمل ہوئے، پھر نہ سمجھ سکے۔ جس کی مدح میں 10-20 قصیدے کہے گئے وہ عدم سے بھی پرے پہنچا۔ نہ صاحب، دعائی ہے خدا کی، میں نہ تاریخ ولادت کہوں گا، نہ نام تاریخی ڈھونڈوں گا۔ حق تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو سلامت اور عمر و دولت و اقبال عطا کرے۔ حاتم علی مہر کو ان کی محبوبہ کی موت پر لکھے جانے والے طویل خط کا اقتباس دیکھیے۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی، فقراء میں حسن بصری اور عشاق میں مجنوں، یہ 3 آدمی 3 فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں۔ شاعر کا کمال یہ ہے کہ فردوسی ہو جائے، فقیری کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنوں کی ہمسری نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کے ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں مری اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی، یہ مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ موت کے سناٹے میں اس انداز میں گفتگو کرنا کس و ناقص کے بس کی بات نہیں، بڑا کلیجہ چاہیے، صبر و ضبط کا مادہ چاہیے اور گفتگو کا غیر معمولی سلیقہ چاہیے، ورنہ مکتوب علیہ کی ناگواری اور ناراضگی کا اندیشہ اپنی جگہ ہے۔ دراصل غالب لفظوں کے مزاج سے جس سطح کی واقفیت اور گفتگو کا جو شعور رکھتے ہیں، وہ جذبہ تخاطب کی اس گہرائی تک سامنے والی کی رسائی کرا دیتا ہے جہاں خلوص اور اپنائیت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کی ہر تحریر میں غیر معمولی اعتماد پنہا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ ان کی شوخی تحریر غم غلط کرنے کا سبب تو بن سکتی ہے، لیکن تکلیف کا باعث نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امراؤ سنگھ کی دوسری بیوی کے انتقال پر مرزا ہرگوپال تفتہ کو ایک خط میں وہ اس طرح رقم تراز ہے: امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے واسطے مجھ کو رحم اور اپنے واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ ایک وہ ہیں کہ 2 بار ان کی بیڑیاں کٹ چکی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ ایک اوپر 50 برس سے جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے، گو نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے نہ دم ہی نکلتا ہے۔ یعنی امراؤ کی 2 بیویاں جا چکی ہیں اور ایک ہم ہے کہ ہماری جو ایک پھندا پڑا وہی پڑا ہوا ہے ابھی تک۔ آپ دیکھیے کس طرح آپ یوسف مرزا کے بیٹے اور والد کے سانحۂ ارتحال پر غالب نے کیسی غضب کے خطوط لکھے ہیں۔ صبر کی تلقین کے عمل کو شیوہ فرسودہ کہہ کر صبر کی تلقین کرنے والوں پر زبردست طنز کیا ہے۔ انہوں نے موت کو
मौत को रिहाई, ज़िंदगी को क़ैद हयात और उस ज़माने को क़ैद फ़रंग से ताबीर करके नीज़ बुज़ुर्गों की मौत को मीरास बनी आदम बताकर और ये सवाल कायम करके कि वो इस अहद में होते और अपनी आबरू खोते, ज़बरदस्त तंज़ किया है और उस अहद के हालात ज़िंदगी को आईना कर दिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गालिब के खतूत से उनके ज़माने की तारीख़ भी मुरतब की जा सकती है। मज़कूरा खतूत में यूसुफ़ मिर्ज़ा को किस तरह तसल्ली देते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। ये शेवा फ़रसूदा अबनाए रोज़गार का है। ताज़ियत यूँ ही किया करते हैं और यही कहा करते हैं कि सब्र करो, हाय एक का कलेजा कट गया, और लोग उसे कहते हैं कि ना तड़प, भला क्यों कर न तड़पेगा। सलाह इस अमर में नहीं बताई जाती, दुआ को दखल नहीं, दवा का लगाव नहीं, पहले बेटा मरा फिर बाप मरा। मुझसे कोई पूछे कि बेसरोपा किसको कहते हैं तो मैं कहूँगा यूसुफ़ मिर्ज़ा को। तुम्हारी दादी लिखती हैं कि रिहाई का हुक्म हो चुका था। ये बात सच है। अगर सच है तो जवां मर्द एक बार में दोनों कैदों से छूट गया, न क़ैद हयात रही न क़ैद फ़रंग। दूसरे ख़त में लिखते हैं, वो खुदा का मकबूल बंदा था, वो अच्छी रूह और अच्छी किस्मत लेकर आया था। यहाँ रहकर क्या करता, हरगिज़ गम न करो। ऐसी ही औलाद की खुशी है तो तुम अभी ख़ुद बच्चे हो, खुदा तुमको जीता रखे। औलाद बहुत, नाना नानी के मरने का ज़िक्र क्यों करते हो, वह अपनी अजल से मरे। बुज़ुर्गों का मरना बनी आदम की मीरास है। क्या तुम ये चाहते हो कि वो इस अहद में होते और अपनी आबरू खोते। गालिब के तंज़ो मिज़ाज और शोखी का एक काबिल ज़िक्र हवाला ये भी है कि वो ख़ुद पर हंसते और अपना मज़ाका उड़ाते थे। ये यकीनन बहुत दुश्वार मरहला है, लेकिन वो ख़ुद को गैर तसव्वुर करके तंज़ो मिज़ाह की ऐसी बिसात बिछाते हैं कि बाएतबार फ़न नसरी इजहार के नए नए गोशे सामने आते हैं। गालिब बज़ाहिर अपनी तज़हीक कर रहे हैं, लेकिन तहरीर के पस मंज़र से जो ह्यूला बरामद होता है वो ख़ुद बयानी और बुलंद क़ामती के रोशन ज़ावियों से मुज़य्यन नज़र आता है। इस ज़िम्न में मिर्ज़ा क़ुरबान अली बेग सालिक के नाम लिखा जाने वाला ये ख़त अपनी मिसाल आप है। मुलाहिज़ा कीजिए, अपना तमाशाई बन गया हूँ, रंजो ज़िल्लत से खुश होता हूँ, यानी मैंने अपने को अपना गैर तसव्वुर किया है। जो दुख मुझे पहुँचता है तो कहता हूँ, लो गालिब के एक जूती और लगी। बहुत इतराता था कि मैं बहुत बड़ा शायर और फ़ारसी दाँ हूँ, आज दूर दूर तक मेरा जवाब नहीं है। ले तू अब कर्ज़दारों का जवाब दे। सच तो यूँ है कि गालिब क्या मरा, बड़ा मुल्हिद मरा, बड़ा काफिर मरा। आइए नजमुद्दौला बहादुर, एक कर्ज़दार का गिरेबान में हाथ, एक कर्ज़दार भोग सुना रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अजी हज़रत नवाब साहब, आप सल्जूक़ी और अफ़रासियाबी हैं, ये क्या बेहुरमती हो रही है। कुछ तो उकसो, कुछ तो बोलो। बोले कि आप बेहया बेगैरत, कोठी से शराब, गंधी से गुलाब, बाजार से कपड़ा, मेवा फरोश से आम, सर्राफ से दाम कर्ज़ लिया जाता था। ये भी सोचा होता कि कहाँ से दूंगा। ये तमाम बातें अपने लिए गालिब ने लिखी हैं। गालिब ने अपने एक शेर में ख़ुद को अंदलीब गुलशन नाफरीदा, उस गुलशन का बुलबुल जो गुलशन अभी पैदा ही नहीं हुआ है, गुलशन नाफरीदा कहकर जो शिकवा किया है और जिस तरह अपनी अहमियत व इनफरादियत की तरफ मुतवज्जह किया है, उसकी वजाहत ज़रूरी नहीं। वो ख़ुद को सल्जूक़ी और अफ़रासियाबी कहते थे
اور اپنے ماوراء نہری ہونے پر فخر کرتے تھے۔ ان کو اپنی فارسی دانی پر ناز تھا۔ بحیثیت شاعر اپنے مرتبے سے بھی وہ واقف تھے۔ نجم الدولہ بہادر ان کا خطاب تھا، اور ان کو اپنی شہرت کا بھی اندازہ تھا کہ صرف غالب اور دلی لکھ دیجیے، خط صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا۔ اب ایسے میں اگر کوئی غالب سے ان کا پتہ دریافت کرے تو ان پر کیا قیامت گزر جائے گی، وہ کس انداز میں مائل بتحریر ہوں گے، ملاحظہ کیجیے۔ وہ لکھتے ہیں، قسم شرعی کھا کر کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کی عزت اور نامآوری جمہور کے نزدیک ثابت اور محقق ہے، اور صاحب تم جانتے ہو، مگر جب تک اس سے قطع نظر نہ کرو اور اس مسخرے کو گمنام و ذلیل نہ سمجھ لو، تم کو چین نہ آئے گا۔ 50 برس سے دلی میں رہتا ہوں۔ اطراف و جوانب سے ہزارہ خط آتے ہیں۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے۔ حکام کے خطوط فارسی و انگریزی، یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام، یہ سب مراتب تم جانتے ہو اور خطوں کو دیکھ چکے ہو، اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو اپنا مسکن بتاؤ۔ اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہ صحیح، اہل حرفہ سے بھی نہیں ہوں، آپ صرف دلی اور میرا نام لکھ دیا کیجئے، خط کو پہنچنے کا میں ضامن۔ طنز و ظرافت، شوخی و خوشوقتی اور خوش طبعی غالب کے ایسے کارآمد حربے ہیں جو ان کی انا کو مجروح کرنے والی افسردگی اور قنوطیت کے وار سے بچانے میں سپر کا کام کرتے ہیں۔ وہ دوسری طرف براہ راست شکوہ حالات اور قصیدہ خود بزبان خود کے الزام سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ مزاح کے پردے میں وہ بآسانی یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ سنو میری جان، مجھ کو خطاب ہے نجم الدولہ، اطراف و جوانب کے عمرہ سب مجھ کو نواب لکھتے ہیں۔ دلیل کے طور پر دہلی کے کمشنر بہادر کے ذریعے بھیجے جانے والے روباکاری کے لفافے پر نواب اسد اللہ خان لکھے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی فارسی دانی، قلمرو سخن کی حکمرانی اور عظمت خاندانی کے ساتھ ساتھ ان کی مدلل بیانی کا پیشتر ذکر آ چکا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ قدر ناشناسی کے شکار ہیں۔ ذہین و ذکی اور اہل علم و فن حضرات کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ غالب ایسے صاحب علم و فن اور منتخب و منفرد شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ غالب کو اپنی انفرادیت کا بڑا خیال تھا، وہ اس کو بہرحال باقی رکھنا چاہتے تھے۔ ان کو وبائے عام میں مرنا بھی پسند نہ تھا۔ وہ جہنم میں جانے کے سلسلے میں بھی ایک انفرادی پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کو جہنم رسید ہونے کی بجائے جہنم کا ایندھن بننا پسند ہے، تاکہ منکرین مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے جلانے کے کام میں آ سکے۔ ایک خط میں علاء الدین خان علائی کو لکھتے ہیں، اگر مجھ کو دوزخ میں ڈالیں گے تو میرا جلانا مقصود نہ ہوگا، بلکہ میں دوزخ کا ایندھن بنوں گا اور دوزخ کی آنچ کو تیز کروں گا، تاکہ مشرکین و منکرین نبوت مصطفی اور امامت مرتضوی اس میں جلیں۔ غالب نے ہم عصروں، دوستوں اور شاگردوں کو خط لکھتے ہوئے بعض علمی اور فنی اسرار کی پردہ دری بھی جس انداز میں کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ کبھی یوں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور بعض خاص دقیق مراحل و مسائل حل ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کبھی خاصی سنجیدگی سے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ قاضی عبدالجمیل جنون کو ایک خط میں لکھتے ہیں، خستہ کام و اندیشہ کام دونوں لفظ ٹکسال باہر ہیں۔ ہاں، ناکام اور دوست کام لکھتے ہیں، اور تشنا کام اور ترکیب ہے۔ کام بمانی تعلق، نہ بمانی مقصود و مدعا۔
قدر بالغرامی سے تذکیر و تانیث کے متعلق گفتگو کس انداز میں کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے۔ خرام کو کون مؤنث بولے گا مگر وہ کہ دعوائے فصاحت سے ہاتھ دھو لے گا۔ رفتار مؤنث اور خرام مذکر ہے۔ رفتار کی تانیث کو خرام کی تانیثیت کی سند ٹھہرانا قیاس مع الفارق ہے۔ غالب کے وہ خط جن میں وہ اپنے اشعار کی تشریح کرتے ہیں نہایت اہم اس اعتبار سے ہیں کہ ان کے کلام کی طرح شرح کلام بھی کئی پہلو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ مثلا یہ شعر دیکھیے، ملنا اگر نہیں تیرا آساں تو سہل ہے، ملنا اگر نہیں تیرا آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ یعنی اگر تیرا ملنا آسان نہیں تو یہ امر مجھ پر آسان ہے۔ خیر تیرا ملنا آسان نہیں، نہ صحیح، نہ ہم ملیں گے نہ کوئی اور ملے گا، مشکل تو یہی ہے کہ وہی تیرا ملنا دشوار بھی نہیں جس سے تو چاہے مل سکتا ہے۔ ہجر کو تو ہم نے سہل سمجھ لیا تھا مگر رشک کو اپنے اوپر آسان نہیں کر سکتے۔ رشک سے متعلق غالب کے بہت سے اشعار ہیں، بڑے غیر معمولی اشعار ہیں، اور اس میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو دوسرے سے بھی ملے گا، اگر ہم سے نہ ملے تو ہجر تو تیرا برداشت کر لیں گے، لیکن دوسرے سے ملے گا تو اس پر ہمیں رشک آئے گا اور اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے۔ یعنی میں اپنے محبوب کو خدا حافظ بھی نہیں کہتا، خدا کی حفاظت میں بھی نہیں دیتا۔ رشک کا معاملہ یہ ہے کہ محبوب کو خدا حافظ نہیں کہتا کہ میں کسی کی حفاظت میں اس کو نہیں دے سکتا، یہ کیفیت ہے۔ تو وہاں اور بھی کئی اشعار ہیں اس طرح کے جس میں رشک کے مفہوم کو انہوں نے بڑے غیر معمولی انداز میں باندھا ہے۔ یہ کیفیت اس شعر میں تھی، یعنی اگر تیرا ملنا آسان نہیں تو یہ امر مجھ پر آسان ہے، ہجر میں تیرے گزار لوں گا میں، لیکن تو جس سے چاہے اس سے مل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا شعر ملاحظہ کیجئے، لیتا اگر نہ دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں اور۔ لیتا کو ربط ہے چین سے، یہ غالب لکھ رہے ہیں، لیتا کو ربط ہے چین سے، کرتا مربوط ہے آہو فغاں سے۔ عربی میں تاکید لفظی اور تاکید معنی دونوں معیوب ہیں۔ فارسی میں تاکید معنوی عیب اور تاکید لفظی جائز، بلکہ فصیح اور ملیح۔ ریختہ تقلید ہے فارسی کی، حاصل معنی مصرعین یہ کہ اگر دل تمہیں نہ دیتا تو کوئی دم چین لیتا، اگر نہ مرتا کوئی دن اور آہو فغاں کرتا۔ غالب کے خطوط کے تمام پہلوؤں کا کسی ایک گفتگو میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ یہاں غالب کے ساتھ ان کا تمام عہد سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ فکر و فلسفہ، شعر و نثر، تاریخ و تہذیب، ثقافت و سیاست، شاہ و گدا، عوام و خواص، شاگرد و احباب اور ان کے متعلقات، غرض زندگی اپنے غیر معمولی تنوع کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ غالب کے خطوط کا جس قدر اور جتنی بار مطالعہ کیا جاتا ہے، زندگی اسی قدر نئی نئی شکلوں میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ کرشمہ یا واقعہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر شیفر رسول صاحب۔ یہاں 3 نسلیں بیٹھی ہوئی ہیں، 90 سال سے لے کر 16 سال تک کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں اور بہت ہی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی جو کشش تھی لیکچر کی، تو وہ غالب کے خطوط کو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، جسے کہا بھی گیا ہے
کہ اگر غالب جو ہے شاعری نہ کرتے، صرف خط ہی لکھتے تو وہی بہت بڑی بات تھی. ان کی عظمت کا راز وہ بھی یہ خطوط بھی تھے. تو آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں غالب کی نثر کی سادگی، کشش، جاذبیت، ان سب پہ، اور جیسے القاب و آداب کو جیسے غالب نے بالکل بدل دیا. القاب و آداب کو ہی نہیں بلکہ اردو نثر کو بدل دیا. غالب سے پہلے اردو نثر جو ہے وہ داستانیں ہیں اور مشکل الفاظ کی جو قصے کہانیاں لکھی گئی ہیں، لیکن غالب کے خطوط سے ہی آگے چل کر راستہ ہموار ہوا ہے. پھر سر سید احمد خان نے، پھر ان کے معاصرین نے، پھر ان کے حالی اور محمد حسین آزاد اور دوسرے جو ہے مضامین لکھے جانے کی روایت قائم ہوئی. اور غالب اگر وہ نثر نہ لکھتے تو شاید اس سے کافی وقت لگتا. بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا. یہاں پر 2-3 اس کے ساتھ ہی یہاں غالب اکیڈمی نے، جیسے پچھلی بار میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے کا اردو اسکرپٹ لرننگ کورس شروع کیا گیا تھا، تو اس میں کافی بچے آئے، آن لائن اور آف لائن بھی. اور آواز تو جا رہی ہے وہاں تو. ہلو، اب بند کر دیا. ویٹ سوری تو اچھا ہمارے میں ختم ہو گیا نا، جان دو. میں درخواست کر رہا ہوں پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم صدر جلسہ پروفیسر شہپر رسول صاحب، ڈاکٹر عقیل صاحب اور خواتین و حضرات، ابھی ہمارے سیکرٹری صاحب نے بتایا اور پروگرام بھی یہی تھا کہ پروفیسر بہاج الدین صاحب اس جلسے میں شرکت کریں گے اور غالب کی مقبولیت کے اسباب پر گفتگو کریں گے. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں داخل ہے. میری درخواست ہے آپ حضرات ان کی صحت یابی کے لیے ضرور دعا کریں. میرا کوئی پروگرام نہیں تھا یہاں کہ کوئی گفتگو میں کروں گا. بھارت اب آن پڑی ہے. میں نے استفادہ کیا ابھی جو غالب کے خطوط کے بارے میں پروفیسر شہپر رسول صاحب نے گفتگو کی. پروفیسر صاحب نے حالی کی کتاب یادگار غالب کا بھی ذکر کیا. مجھے خوب یاد ہے اس میں حالی نے لکھا ہے، اور کہاں تک صحیح ہے یہ بات بہرحال انہوں نے لکھا ہے یہ کہ غالب کی مقبولیت کی وجہ ان کی نثر ہے. کہا جاتا ہے اور صحیح بھی ہے کہ انہوں نے خط لکھنے کو مکالمہ بنا دیا تھا. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ جو خط میں لکھ رہا ہوں یہ میرے ایک اس شاگرد کے لیے ہے جو حیدرآباد میں رہتا یا ان سے دور رہتا ہے. وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. یہ عجیب انداز تھا ان کا، اور بڑا لطف آتا ہے ان خطوط کو پڑھنے میں.
آپ شروع کر دیجئے ان کے خطوط اردو کے. چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا جب تک وہ مجموعہ ختم ہو جائے ان کی. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت شوخیاں اس میں کرتے ہیں. میں نے بھی پڑھا ہے تھوڑا بہت غالب کو, سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ شوخی کا جو ان کا انداز تھا, اس نے خاص طور پر ان کے خطوط میں ایک عجیب جاذبیت پیدا کر دی ہے. مثلاً مجھے یاد ہے ایک شوخی ان کی جو ان کے اردو خطوط میں نقل ہوئی ہے کہ ایک رات کو وہ آرام کر رہے تھے, بستر پر دراز تھے, ایک کوئی چھوٹے ان کے خاندان کے آدمی تھے, آ گئے اور انہوں نے دیکھا یہ آرام کر رہے ہیں, پیر دبانے لگے. انہوں نے منع کیا, بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ نہ کرو, اس کی ضرورت نہیں ہے, میرے پیر ویر دکھ نہیں رہے. انہوں نے کوئی بات نہیں, مجھے اجازت دیجیے. ارے بھائی ایسا ہی تکلف ہے, آپ مجھے اس کی اجرت دے دیجیے گا. خیر وہ غالب خاموش ہو گئے ہوں گے, وہ دباتے رہے. جب دبا چکے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اچھا اجرت دیں گے آپ مجھے, وہ لائیے. وہ کہہ لیں تم نے میرے پیر دبائے, میں نے تمہاری اجرت دبا لی. اس طرح کی جو شوخیاں اس میں, اس سے عام پڑھنے والے کو ان کے خطوط میں سے دلچسپی رہتی ہے. میں نے جہاں تک غالب کو پڑھا ہے, اور اس میں سے جو چیزیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں, بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہے غالب نے جہاں تک فائننس کا تعلق ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, وہ تو اب ادھار پہ چلتی تھی زندگی. ذرا سوچیے آپ, ادھار پہ زندگی چلتی تھی. اور وہ جب مرے تو مقروض مرے, لوگوں سے ان کی بیوی کو درخواست کرنی پڑی تھی کہ بھائی یہ پیسے رہ گئے ہیں قرض دار کے, تو لوگوں نے وہ قرض ادا کیا. عجیب و غریب زندگی تھی. نواب کی طرح زندہ رہے وہ جب تک زندہ رہے. ٹھیک ہے, کوئی ایوارڈ ملتا تھا انہیں, اس میں شال ہوتی تھی, اس میں کچھ پیسے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ. وہ جو لے کر آتا تھا اس سے کہتے تھے اسے ابھی جا کے بیچ کے آؤ, پیسے لاؤ. جو پیسہ ملا کہنے لگے بھائی یہ لوگ ہیں جن کا میں قرض دار ہوں, وہاں پہنچا دو. وہ پیسے وہاں چلے گئے, پھر خالی آتا, پھر خالی آتا. عجیب طرح کی زندگی تھی. اور اس کے باوجود ہمارے ہاں جو ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا. مجھے یاد ہے ایک واقعہ, انہوں نے ہی لکھا ہے کہ ایک نوکر 4-5 تھے گھر میں, اور افراد خانوادہ, ایک وہ تھے, ان کی بیوی تھی, اور بعد میں 2 بچے آ گئے تھے. تو بہت بڑا خاندان نہیں تھا کہ 5-6 نوکروں کی ضرورت ہو, لیکن اتنے نوکر ان کے یہاں رہتے تھے. تو چونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں تو نواب ہوں, تو ان کے والد تھے نواب وہ, تو اس وجہ سے بھی ان کو بڑی زحمت تھی. لیکن کتنی بڑی بات ہے, آپ یہ سوچئے کہ خود کھانے کو نہیں ہے, اور یہ سوچ کر کہ یہ میرے پرانے خدمتگار ہیں, میں نے انہیں نکال دیا, جائیں گے کہاں. انہوں نے نکالا نہیں, بیٹھے رہو بھائی, جو ہمیں کھائیں گے وہ تم بھی کھاتے رہنا. میں جب بھی اس دور پر نگاہ ڈالتا ہوں تو دیکھیے بڑے شعراء جو تھے ہمارے, جو غالب کے معاصر ہیں, مومن ہیں, درد ہیں, اور ہیں لوگ. اب درد ان کا اپنا ایک محدود حلقہ تھا, یہی مومن کے ساتھ ہے. غالب کے ہاں یہ تو ہر ایک سے ملتے تھے, اور ہر طبقے کا انسان ان کی خدمت میں پہنچتا تھا. اور خود
کس کن مراحل سے زندگی میں گزرے. کچھ ایسے مراحل بھی ہیں کہ جنہیں ہم جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ ارے غالب نے یہ بھی کیا تھا. یہ ساری چیزیں ہیں. اور کتنی بڑی بات ہے آپ دیکھیے کہ ایک مورخ جب ان کی کتابیں پڑھتا ہے، خاص طور پر ان کے اردو اور فارسی کے خطوط اور ان کی دستمبو، تو اسے اتنا زیادہ مواد ملتا ہے اس میں. دہلی کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ، یہ بھی آسانی سے کسی اور شاعر کی نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ ان کے دور کی دہلی پر لکھنا چاہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ غالب کے خطوط اور ان کی دوسری کتابیں آپ نہ پڑھیں، آپ دہلی کی، غالب کی معاصر دلی کے بارے میں مصدقہ چیزیں نہیں کہہ سکتے. میرے کوئی دوست ہیں، وہ دہلی پر لکھ رہے تھے، تو بیٹھے ہم باتیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا تھا کہ میں دہلی پر لکھوں گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ للہ یہ ایک اور سورس بھی ہے دلی کو سمجھنے کے لیے، اور وہ سورس بھی آپ استعمال کریں. انہوں نے وہ سورس استعمال کیا. غالب کے خطوط ہیں، دستمبو ہے، ان میں بڑی اطلاعات ہیں دہلی کے بارے میں. وہ مقصد میرا یہ ہے کہ وہ خالی ایک بہت اچھے شاعر نہیں ہیں، ان کے ہاں ایمانداری کی بات ہے ایک مورخ کا ذہن بھی کام کرتا ہے ساتھ ساتھ. یہاں ایک شاعر کا ذہن ان کے یہاں کام کرتا ہے. آپ مجھے جانتے ہیں، میں تو ایک معمولی طالب علم ہوں فارسی کا. دیکھیے ہمارے ہاں فارسی کوئی 700 برس تو حتماً یہاں زبان رہی، وہ آفیشیل لینگویج تھی. جیسے اب ہماری ہندی ہے، یہی درجہ تھا اس کا. اس پورے دور پر غالب کی عجیب و غریب نظر ہے. ہزاروں شاعر ہوئے ہوں گے اس دور میں، وہ یہ جانتے ہیں کہ کس دور کا بڑا شاعر کون تھا اور اس کی خصوصیات کیا ہیں. یہ وہ اپنے خطوط میں اس کا اظہار کرتے ہیں. اور جتنے بڑے شاعر گزرے، خاص طور پر مغل دور میں، وہ نظیری ہوں، وہ ظہوری ہوں، صائب ہوں، بیدل ہوں، ان سب کے بارے میں انہوں نے، ان کے اسٹائل کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے. اور ہم لوگ جب خاص طور پر فارسی شاعری کے بارے میں گفتگو کرتے تو اس سلسلے میں جو غالب نے ان شعراء کے بارے میں کہا ہے اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں اور حیرت میں پڑ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ غالب نے یوں سرسری طور پر یہ جملہ نہیں لکھ دیا، انہوں نے پڑھا تھا اس کا کلام. خیر بیدل کے تو وہ شاگرد ہیں معنوی، وہ معنوی شاگرد ہیں، انہوں نے تو شعر کہنا ہی شروع کیا تھا بیدل کی کہ شاعری کو دیکھ کر اس کی تقلید میں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو معاصرین تھے، بیدل بہت مشکل شاعر ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جن کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. تو غالب میں بھی یہی شروع کرتی ہے، جو وہ بڑے مشکل تھے ان کے اوائل کے اردو. اچھا شاعر وہ فارسی کا، اس کی پیروی میں آپ اردو شاعری کر رہے ہیں. یہ غالباً ایسی مثالیں کم ملیں گی آپ کو. ایک فارسی کا شاعر ہے، فارسی شاعر کی تقلید کرتا ہے. یہ اردو میں کہہ رہے ہیں فارسی شاعر کو سامنے رکھ رکھا ہے. یہ بالکل انوکھی بات ہے، بالکل انوکھی بات ہے. اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ انہوں نے اوائل میں بیدل کی تقلید میں کہا تھا اردو میں، ان کے جن کو وہ اہم سمجھتے تھے، ان کے معاصرین جن کی بات کو مانتے تھے، جو صاحب نظر تھے، خود شاعر تھے،
اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے کہنے سے انہوں نے وہ سارا کلام اپنا نکال دیا, ضائع نہیں کیا, نکال دیا انہوں نے کہ بھائی یہ میرے اردو دیوان میں اس کو شامل نہ کیجیے گا. بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے. دیکھیے یہاں اتنی بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے, مجھے کہنے دیجئے آپ میری یہ رائے مانیں گے. غالب تو آج بھی معروف ہیں, غالب تو آج بھی محترم ہیں, لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے اگر آپ جو صاحب ذوق ہیں, سبھی صاحب ذوق ہیں, اگر ان سے یہ پوچھیں کہ آپ غالب کو کیوں پسند کرتے ہیں, ہر آدمی ہر شخص ایک نئی بات کہے گا غالب کے بارے میں کہ میں یوں پسند کرتا ہوں اور میرے وقت پسند کرنے کی وجہ یہ. بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت کامیاب یہ جلسہ ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کو دیکھ کر لازمی طور پر ہم سب کو یہ ماننا چاہیے کہ غالب آج بھی ہم سب کے پسندیدہ شاعر ہیں اور شخصیت ہیں. تھینک یو جناب. بہت بہت شکریہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب. اب میں سرٹیفکیٹ تقسیم کے لیے درخواست کر رہا ہوں شاداب تبسم صاحبہ سے, بشرا بیگم اور عبد الرحمن صاحب جو خطاطی کے انسٹرکٹر ہیں تشریف لائیں, اور عربی والے محمد انعام صاحب جو عربی کے انسٹرکٹر ہیں تشریف لائیں. محمد انعام ہیں جو ہیں وہ تو ہیں. اردو لرننگ کورس جو غالب اکیڈمی نے اسی سال شروع کیا ہے, تو اس میں سب سے پہلا نام ہے فوزیہ صاحبہ کا. فوزیہ صاحبہ رائس پر تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ قبول فرمائیں. اور دوسرا نام ہے سدھیر پیٹر صاحب کا. شکیل صاحب جو آپ پانی پت سے تشریف لائے ہیں, سونی پت سے تشریف لائیں. رچنا بھاٹیہ صاحبہ, برہم پرکاش جی, گرپریت کور, حنزلہ عباسی, محمد حذیفہ عباسی, افشاں خان, گل افشاں, کہکشاں خان, سمامہ حنیف, عظمیٰ حنیف, شفا فاروقی, محمد عمران. تو مجھے کیا پتہ کون سے والے بس ہو گیا یہ ایک منٹ, یہ ہو گیا نا. یہ والے بچے پہلے ان بچوں کو دے دیجیے, پھر ان لوگوں کو بلائیے گا. ٹھیک ٹھیک. ایک ایک کر کے سارے. سدھیر کمار
کہکشاں 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 گلفشاں گلفشاں افشا इन लोगों को दीजिए आप इन लोगों को दीजिए برہم پرکاش دت इसमें जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू लैंग्वेज है ये رچنا بھٹیا हाँ ये डिप्लोमा है सॉरी ये डिप्लोमा फिर उसके बाद जो आपने बोला है कि वो उर्दू सर्टिफिकेट पे आप लोग पढ़ा रहे हो ठीक है ये होगा जब आप उर्दू के बोलेंगे ना तीन के नाम बोल के जैसे आपने बुला लिया ऐसे बुला लीजिएगा जिन जिन के साइन है محمد حنزلہ عباسی محمد حذیفہ عباسی اردو ڈپلوما اردو ڈپلوما کورس سب سے پہلا نام ہے محمد نعیم. محمد نعیم دوسرا نام سمامہ حنیف. محمد نعیم اور کون ہے؟ عظمیٰ حنیف. ماما حنیف ڈپلوما شفا فاروقی. شفا فاروقی. سمامہ حنیف کس کا ہے؟ عظمیٰ شفا فاروقی. محمد عمران. محمد عمران مریم خان. مریم بشرا. علیزہ بشرا والا ہو گیا. ہاں اس کے بعد ابھی ان کو میں نے دی پھر ابھی کے بولیں گے بس دو بچے ہیں میرے کو. ٹھیک. اب اناؤنس کر کے بولے گا ابھی کورس 1 year certificate course in Arabic language. عربی والا محمد امان حسین. محمد نعیم محمد امان محمد کیلیگرافی سرٹیفکیٹ کورس. تاتی کے عبدالرحمان صاحب کیلیگرافی سرٹیفکیٹ کورس میں ہیں عرفان احمد. نہیں وہاں سے خراب ہے اب ٹھیک ہو گیا. عرفان احمد. صبا خان. محمد حارث.
अब उधर से बुलवा दीजिए, उधर से आ जाएगी लेने वाले। आइए सबा खान, आगे जाके आगे मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, डॉक्टर भैया फरहीना, मुमताज़ फातिमा, इधर ही से आ जाइए, इधर से आ जाइए। सनोबर परवीन, मुमताज़ फातिमा, सनोबर परवीन, काजिम अंसारी, इबाद अहमद, फुरकान अली। इबाद आओ। आगे जाओ। डॉक्टर उधर हेलो आप आ जाइए। नहीं आप इधर भी आ सकते हो बेटे, इधर भी आ सकते हो, आप आ जाइए, सभी के आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक सबको। और जिन लोगों जो लोग ये चाहते हैं कि अभी पूरी तरह नहीं सीख पाए हैं, तो 1 जनवरी से वो क्लास रिपीट होगी 3 महीने के लिए, 1 जनवरी से 31 मार्च तक। तो उसमें दाखिला ले सकते हैं, नए भी आएंगे और जिनको रिपीट करना है वो भी आ सकते हैं। उर्दू डिप्लोमा कोर्स NCPOL में जो लोग दाखिला लेना चाहें उसका फॉर्म भी 2 दिन में आ जाएगा, तो उसमें भी दाखिला हो सकता है। और कैलीग्राफी में खत्ताती क्लास में वो हमेशा चलता रहता है, वो उसमें तो जो भी है 1 दिन क्लास होती है हफ्ते में सैटरडे को, और हमेशा उसमें
लोगों का आना आ सकते हैं जब जी चाहे जिसका। वो 3 बजे से 5 बजे तक क्लास होती है। और ख़त्ताती का मतलब कोई ऐसा वो तो है नहीं कि उसको करके कुछ, ये शौक़ के तौर पर लोग बच्चे उसमें सीख रहे हैं। उर्दू से सिर्फ स्क्रिप्ट शनासी के लिए वो भी कोर्स है, लेकिन उसमें एक ये है कि खुशखती होती है। तो वो उसमें मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाखिला लें और अपनी उर्दू को जो है वो संवारें। यहाँ बड़ी बहुत खुशी की बात है कि हिंदी वाले बहुत आए हैं, हिंदी के शायर और हिंदी जानने वाले इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आए थे गालिब एकेडमी में इस जलसे में। और वो सिर्फ शायर नहीं हैं, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और सब बहुत ही मतलब ये है कि शायरी के साथ साथ दूसरे फील्ड में, कोई कला के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, कोई संगीत के फील्ड में, सब जो है यहाँ पे। इसलिए देखिए बहुत खामोशी से लोगों ने सुना और एक दूसरे को जिस तरह से मजमे में बैठा जाता है, जो उर्दू तहज़ीब है, उस तहज़ीब को इन लोगों ने सीख लिया कि वो कि एक मजमे में कैसे बैठा जाता है, किस तरीके से बैठा जाता है और कितनी पुरसुकून तरीके से बैठे रहे यहाँ पे। तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और ये आप लोगों की हौसला अफजाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो वो करनी चाहिए सभी इदारों को। गालिब एकेडमी तो बहुत एक मामूली सा इदारा है, लेकिन ये कि बड़े बड़े इदारे हैं तो वो लेकिन ये है कि हकीम साहब का मिशन था, उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तानी प्रोजेक्ट शुरू किया था कि आसान उर्दू और आसान हिंदी, जो शायरी है, जो अफसाने हैं, जो कहानियाँ हैं, उनको एक किया जाए। वो कोई ऐसा संग्रह छापा जाए जो उसे पढ़ सकें, हिंदी वाले पढ़ सकें, उर्दू वाले पढ़ सकें। तो हमारी कोशिश पता नहीं दिमाग में ही बैठी हुई है, वो मैं उस पर काम करता रहता हूँ। और उसमें आप लोगों के आज जो है मैं उसका हकीम साहब को गए हुए 20-22 साल हो गए, तो आज होते तो बहुत खुश होते हैं उनकी रूह को जो है, क्योंकि वो हमेशा दोनों ज़बानों को जोड़ने, बल्कि वो कई ज़बानों को, जो जितनी हिंदुस्तानी ज़बानें हैं सबके साथ वो इस तरह का कोलैबोरेशन करना चाहते थे कि सारी ज़बानों के लोग आएँ यहाँ पे, पंजाबी भी के लोग भी आएँ, जितने आ सकते हैं, और एक तरह से उन पे लोग बैठें और जो उनके मसाइल हैं, जो हमारे मसाइल हैं, उनको एक दूसरे शेयर करें। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस जलसे के सदर जनाब डॉक्टर जी.आर. कमल साहब कि अपने इरशादात से नवाजें। हम लोग माइक के माहिर नहीं है ना, इसलिए मेरी मालूम कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता है। मोहतरम प्रोफेसर शैफुल रसूल साहब, प्रोफेसर कासिम साहब और गालिब एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर वकील अहमद, तारीफ की गई है कि आज सामीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। शायद इसके पीछे एक राज ये है कि कलाम गालिब सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जहाँ तक एक खतूत का ताल्लुक है, वो आपके लिए भी दिलचस्प हो सकते हैं अगर आप उनको पढ़ें तो, क्योंकि गालिब ने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो उनकी ज़िंदगी से ताल्लुक रखती हो और उनके खतूत के अंदर नहीं आई हो। गालिब के खतूत के बिना गालिब की सवाल उम्र नहीं लिखी जा सकती। और ये बात भी ठीक है कि दिल्ली के बारे में कुछ हालात उनके खतों में भी आ गए हैं। ये भी इस वजह से हो गए हैं कि गालिब अंग्रेज़ों के बहुत बड़े दोस्त भी बन गए थे एक वक्त को जाकर, और इस बात को सराहा नहीं किया है कुछ किताबों के अंदर कि क्यों गालिब अंग्रेज़ों के साथ इस तरह से मिल गए, अपनी पेंशन के लिए कहिए या कुछ और कहिए। मैं जिस स्कूल का प्रिंसिपल था उसका नाम था एग्रो संस्कृत विक्टोरिया जुबली स्कूल। गालिब ने एक कसीदा विक्टोरिया, मलका विक्टोरिया के नाम भी लिखा, उसको भी पसंद नहीं किया गया। जहाँ तक खतूत का ताल्लुक है, गालिब ने उर्दू वालों को खत लिखना सिखाया कि खत यूँ लिखा जाता है। अंग्रेजी के अंदर तो ये बात है कि हाउ टू राइट ए लेटर, जो किताबें मिल जाती हैं
उर्दू के अंदर शायद ये किताब ना कोई मिलती हो, हाउ टू राइट ए लेटर। इसमें दो बातें हैं, एक जो खत लिखने वाला वो उसकी हैसियत क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका फन क्या है, वो क्या जानता है, कैसे खत लिखा जाता है, कैसे दरिया को कूजे में बंद किया जाता है। एक तो ये बात, कौन सी बात लिखी जाती है, कौन सी नहीं लिखी जाती। गालिब ने बेनियाज होकर बहुत सारी बातें ऐसे भी लिख दी जो शायद उनको पर्दा राज में रखनी चाहिए थी, लेकिन वो उसके अंदर आ गई। मैं आपको बताऊं कि एक किताब ऐसी भी है 1857 के ऊपर जो हमारे तबके से ताल्लुक नहीं रखते। वो सियासी कहना मुसन्निफ है और गालिब को तो वो क्या पसंद करता होगा, लेकिन अपनी किताब के अंदर उसने गालिब का जिक्र किया है और बहुत अच्छी तरह से किया है। ये तभी किया होगा जब उसने गालिब के खतूत कहीं से पढ़ लिए होंगे और उसको कुछ मालूम होगा। गालिब ने खत लिखे कि वो मकसद क्या था। एक तो वो मकसद होता ही है कि उन दिनों में हम लोग जब बच्चे थे, मेरी दादी जब गांव से शहर में आती थी लाहौर में, तो वो डाकिए का इंतजार करती थी, क्योंकि टेलीफोन था नहीं, वरना टेलीफोन के ऊपर भी वो बातें हो जाती जो बातों में होती है। डाकिए को चिट्ठी रिसाव बोलते थे, चिट्ठी पहुंचाने वाला। चिट्ठी थोड़ी लंबी होती है और रुका जो है, जिसको कि अभी भी खत कहा जाता है, वो थोड़ा छोटा होता है, एक 20 पेपर जिसको कहते हैं, इसलिए पेपर। तो तब तो मुलाकात के बहाने कम थे, दूर दूर जगह थी, ऐसे वसीले भी नहीं थे कि आप फौरन अपने गांव में पहुंच जाए। तो चिट्ठी रिसाल का इंतजार रहता ही रहता था और फिर उसको पढ़वाने भी कहीं जाना पड़ता था, तो सब कुछ होता था। मेरा ये ख्याल है कि गालिब ने अपने खतूत के अंदर जो कुछ कहा है वो सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि औरों की जिंदगियों के हालात में उसके अंदर चुने तो आ जाते हैं। खतूत कीमती है, ज़ाया नहीं होने चाहिए, इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी होने चाहिए। बहुत कम ऐसे उर्दू की तारीख उर्दू अदब की तारीख लिखने वाले हैं जिन्होंने गालिब के खतूत का कुछ तर्जुमा भी किया है। उन्होंने गालिब के अशार तो लिखे हैं। अब देखो, गालिब अपनी तन्हाई को बर्दाश्त करने के लिए कहिए भाई कि कम करने के लिए तो नहीं, खत लिखे कि जब खाली वक्त होता था, कुछ नहीं था। ऐसे हम बूढ़े लोग हैं, या तो अंग्रेजी के अखबार पढ़ें या फिर किसी को खत लिखें और हमारा वक्त जो है गुजर जाए। गालिब लिखता है कि खत लिखेंगे घर से मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। और कासिद के आते आते खत एक और लिख रखा हूँ, यानी इतनी फुर्सत उसको थी, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। बहुत अच्छे अशार गालिब ने खत के बारे में भी जो है वो लिखे हैं। प्रोफेसर शहबाज रसूल का जो मजमून है उसका जो आखिरी हिस्सा है, जो एक पैराग्राफ उन्होंने आखिर में लिखा है, वो बेशबहा बहुत कीमती, उसमें सब कुछ आ गया है। किसी सहाफ़ी को उनके मजमून को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो जो आखिर का एक पैराग्राफ है वो पढ़ लिया जाए तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। कासमी साहब पर्शियन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी जो कुछ कहा बहुत अच्छा था, लेकिन सुनने वालों के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो खतूत के अंदर दिलचस्पी रखते हो, वो एक बिल्कुल अलग किस्म की बात है। देखिए, शेक्सपियर आदमी शायर हुआ, गालिब की तरह शेक्सपियर ने एक भी खत नहीं लिखा, एक भी खत नहीं लिखा। गालिब पे तो हो सकता है आपको, मुझे नहीं मालूम क्या था दादा उनकी, लेकिन कोई 200 के करीब होंगे और उसमें सब कुछ आएगा, लेकिन शेक्सपियर नहीं। फिर एक आदमी को हमने तैयार किया कि शेक्सपियर के खत निकालो, उसने उनके जो ड्रामे हैं उनमें जो कॉरस्पॉन्डेंस होती थी कैरेक्टर्स की, किरदारों की, उनको खतों की शक्ल में तब्दील किया
اور وہ شخص کے خطوں کے نام سے اب جو ہے تو مشہور جو ہے تو ہوتے ہیں. سردی بہت ہے, ٹھنڈ ہے, آپ تشریف لائے, آپ کو آپ کا استقبال, آپ ایک طرح سے احسان کر رہے ہیں غالب اکیڈمی کے اوپر کہ اس کے جنم دن کے اوپر اس کو مبارکباد کرنے کے لیے یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. میں تو آج کل سردیوں کے اندر ایک بوتل پانی کی جو ہے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتا ہوں. ایک صاحب ابھی آئے, ان کے بھی گھٹنوں میں تکلیف ہوگی, میرے بھی گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں تو اپنے بیٹے سے تھوڑی دیر کے بعد ہاٹ واٹر بوتل لے کے اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتا ہوں. آپ تندرست رہیں, صحت رہیں, آپ کے گھٹنے جو ہے کمزور نہ ہوں, اور آپ غالب اکیڈمی میں آتے رہیں اور اردو سیکھیں بھی. کچھ لوگ اردو نہیں جانتے, وہ تو اردو کا انعام تو لے لیتے ہیں, لیکن ان کا جو اسکرپٹ ہے وہ دیوناگری ہے, وہ دیوناگری میں لکھتے ہیں. کوشش کرے, میرے بیٹے میں یہ بات ہے, اور وہ میرے بغیر کہے اتنی اردو جان گیا ہے کہ آپ لوگ بھی شاید کم جانتے ہو. 24 گھنٹے مجھ سے پوچھا رہتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے, کیا معنی نہیں ہے. بہت اچھا لگتا ہے اس کو. آپ لوگ بھی عشق پیدا کریں, وہ نہیں بڑی شوق نہیں, شوق تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا. وہ عشق جو ہوتا ہے نا کسی زبان کے ساتھ, جو غالب کے کلام کے ساتھ لوگوں کو ہے, اس کی غزلوں کے ساتھ ہے, وہ عشق پیدا کریں, اردو سیکھیں, پڑھیں, لکھیں, کتابیں خریدیں, اخبار خریدیں, خود پڑھیں, دوسروں کو بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہوتی ہے. ایک بات میں آپ سے کہوں تو اردو کے کچھ الفاظ بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ انگریزی اخبار کا مقابلہ کرتے ہیں, چاہے وہ خلاف ہو اور میں تو یہ دو مفصل ہوتا ہے. بہت ساری خبریں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو انگریزی اخباروں میں بھی نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک قابل تعریف بات ہے. زیادہ نہیں بولنا کیونکہ ابھی آپ کو کلام میں میں زیادہ اگر بول گیا تو معذرت, کم بولا تو بھی معذرت, لیکن آپ کو مبارکباد کہ آپ تشریف لائیں اور غالب کے جنم دن آپ اپنے کلمات ایک طرح سے غالب کو اس مبارکباد دے دیا. پروفیسر شیخ الرسول بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے وائس چیئرمین کے اردو اکیڈمی کے پروفیسر ہیں. انہوں نے ذوق کے بارے میں جو غالب کا حریف تھا, اور اگر آپ غالب کے اندر کوئی خرابی نکال سکتے ہیں تو وہ یہی نکال سکتے ہیں کہ ذوق سے ان کے تعلقات اچھے نہیں, بالکل نہیں. ورنہ غالب عیش پرست تھے, انہوں نے شراب کو چھوڑا نہیں, کسی بھی وقت مرتے دم تک شراب کو چھوڑا نہیں. پیسے کم تھے لیکن کھانا پینا اچھا تھا. فقیر تھے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا جو ایک معیار تھا اس کو کم نہیں کیا. غریبی میں بھی کم نہیں کیا, تنگدستی میں بھی کم نہیں کیا. بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری, اور غم اگر ہوا تو اس کا فائدہ ہم کو ہوا کہ جو اشعار وہ لکھے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر ہر آدمی کے لیے مفید ہے. جس کو کوئی شعر چاہیے وہ کسی موقع کے لیے غالب کے دیوان کو کھولے, اس کو اس موقع کے لیے شعر مل جائے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. شیکسپیئر میں بھی یہی بات ہے اور غالب میں بھی یہی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو تشریف لائے. اب میرے خیال ہم کو تو یہ کرسیاں خالی کرنی پڑے گی اور کلام غالب جو ہے تو وہ شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ کو, آپ کی تندرستی کے لیے ہماری دعائیں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو. آج کی تقریب کا ایک مرحلہ پورا ہوا, دوسرا غزل گائکی کا ہے, اور تیسرا جو اس پہ بینر پہ نہیں ہے وہ تواضع کا ہے کہ آپ سب حضرات کھانا کھا کے جائیے گا. تو میں درخواست کر رہا ہوں کشف شمائل سے وہ تشریف لائیں اور آگے کی کارروائی شروع کریں.
रस्मियात का बगैर ऊपर मुमकिन हो सकता है। लिहाजा कभी मकसूद है तो भाई साहब कहकर आवाज़ी, कभी अल्लाह आज़ाद की जरूरत ही महसूस नहीं की, कभी ख़त के आगाज़ ही में जिक्र कर दिया कि आज सोना तारीख सोना दिन है, कभी आखिर में बाज़ाब्ता तारीख डाल दी, कभी इस तरह मुखातिब हो गए जैसे किसी से अचानक सामना हो जाने पर सवाल कर रहे हैं, क्यों साहब क्या ये आइन जारी हुआ है? सिकंदराबाद में रहने वाले दिल्ली के खातनशीनों को खत में लिखी तख्ता को उन्होंने लिखा, इसको इस तरह शुरू किया, क्यों साहब क्या आइन जारी हुआ है? सिकंदराबाद में रहने वाले दिल्ली के खातनशीनों को खत में लिखी, भला अगर ये हुक्म हुआ होगा, यहाँ की इश्तहार हो गया, जिंदार कोई खत सिकंदराबाद को यहाँ की न जाए। एक दूसरा खत भी क्यों साहब से शुरू करते हैं, कहते हैं क्यों साहब रोकते ही रहोगे या कभी मनोगे? अगर किसी तरह नहीं मनते तो रोकने की वजह कोई है? मैं इस कन्हाई में सिर्फ खतों के भरा उससे जीता, यानी जिसका खत आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ है। ये देखिए जो उन्होंने कहा कि मुनासिब को मुकालमा बना दिया। और दूसरी बात ये कि आप ख़वातीन व हज़रात, मैं कश्फी शमाल आप सभी का दिल से इस्तक़बाल करती हूँ महफ़िल कलाम गालिब में। लेकिन गालिब का कलाम सुनने से पहले मैं गुजारिश करूँगी मतीन अमरोही साहब से कि वो अपने कुछ हमें कलाम सुनाए। जब तक ये चीज़ें अरेंज हो रही है तब तक हम चाहते हैं कि आपका एंटरटेनमेंट बरकरार रहे। सर एक शेर सुना दीजिए, आपके लिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए मतीन अमरोही साहब के लिए। मैं तो इस इरादे से आया नहीं था, असल में मजबूर किया है। मेरी खुशकिस्मती है कि भाई आप सुनना चाहते हैं, तो पहले आप लोगों का इस्तकबाल, गालिब के घर आप तशरीफ़ रखते हैं, तो इस एतबार से मैं 2 शेर गालिब के आखिर में होंगे और 4 शेर उसमें मेरे हैं, 4 मिसरे कि हम अपनी बज़्म में अहले नज़र को देखते हैं। ये आप हज़रात की नज़र है सब। हम अपनी बज़्म में अहले नज़र को देखते हैं, वतन के मानवी लालो गौहर को देखते हैं, हम इनकी शक्ल में शम्सो कमर को देखते हैं। ये ऐसी शाम है जिसमें सहर को देखते हैं। हम अपनी बज़्म में अहले नज़र को देखते हैं, वतन के मानवी लालो गौहर को देखते हैं, हम इनकी शक्ल में शम्सो कमर को देखते हैं। ये ऐसी शाम है जिसमें सहर को देखते हैं। ये आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम इनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये 2 मिसरे गालिब के थे और मैं खराज अक़ीदत इस तरह पेश करूँगा। हर सुखनवर का है ये गालिब के बारे में ख्याल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। मकसद बन देखें कि कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे है मेरे खामा लिखूं, कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे है मेरे खामा लिखूं, मिर्ज़ा गालिब का तहे दिल से सफ़रनामा लिखूं, मिर्ज़ा गालिब का तहे दिल से सफ़रनामा लिखूं, हाल कलकत्ते का या दिल्ली का हंगामा लिखूं, हाल कलकत्ते का या दिल्ली का हंगामा लिखूं, पैरहन नौशा का जो होता था वो जामा लिखूं। तखल्लुस भी एक दफ़ा नौशा किया है उन्होंने। कुछ सुनहरी हर्फ तुझसे मेरे खामा लिखूं, मिर्ज़ा गालिब का तहे दिल से सफ़रनामा लिखूं, हाल कलकत्ते का या दिल्ली का हंगामा लिखूं, पैरहन नौशा का जो होता था वो जामा लिखूं। भाई फ़िक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, फ़िक्र के दरिया से वो अल्फाज के मोती निकाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। और दूसरा बंद सुनिए, हकीम साहब को भी इसमें अक़ीदत खराज अक़ीदत पेश किया मैंने कि हल्क़े अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, हल्क़े
अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद। गालिब की उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद, बे खुश नसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी मज़ीद, उसके मद्दाहों में थे क़िबला हकीम अब्दुल हमीद। बहुत शुक्रिया। हल्का अहबाब में है आज ये गुफ्तो शुनीद, उसकी यादों से मुज़य्यन है हर एक बज़्म सईद, बे खुश नसीबी इससे बढ़कर और क्या होगी मज़ीद, उसके मद्दाहों में थे हज़रत हकीम अब्दुल हमीद। आपका भी था, आपका भी था गालिब के बारे में ख्याल, आपका भी था यही गालिब के बारे में ख्याल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल, ये वो सूरज है नहीं होगा कभी जिसका ज़वाल। मदीन अमरोवी साहब का दिल से शुक्रिया जिन्होंने महफिल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। लेकिन अभी एक और सेगमेंट बाकी है जिसके लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं, वो है महफिल कलाम गालिब। हम सभी आज मिर्ज़ा गालिब की 226वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। शायद अगर गालिब होते यहाँ पर तो इस मजमे को देख करके बेहद खुश होते कि इस ठंड में भी उनके चाहने वाले और इतने सालों के बाद भी अभी भी मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो प्रोफेसर शहबर रसूल साहब की, जिन्होंने इतना अच्छा हमें इतनी सारी जानकारी दी और गालिब के हुदूद के बारे में इतना कुछ हमें बताया। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कंवल साहब का, जिन्होंने भी बहुत अच्छी तकरीर की, और शरीफ हुसैन काज़मी साहब का तो क्या ही कहना कि वो जिस भी महफिल में होते हैं तो इतनी उनके पास नॉलेज होती है कि मतलब हमें लगता है कि हमने सब कुछ जो है 1 घंटे में आधे घंटे में समेट लिया। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए इन तीनों स्पीकर्स के लिए। और अब हम अपने आर्टिस्ट को इनवाइट करेंगे, सुमिता दत्ता साहिबा को। इससे पहले कि मैं उनको यहाँ पर दावत दूँ, उनके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है म्यूज़िक से रिलेटेड। बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, सुमिता कंप्लीटेड हर फॉर्मल एजुकेशन विद मास्टर्स डिग्री इन हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तानी क्लासिकल में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और इन द गुरु शिक्षा परंपरा शी हैज़ बीन अ डिसाइपल ऑफ पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जी, जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनकी गुरु के लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए। मैम आपका दिल से स्वागत है यहाँ पर। और बिसाइड्स हर रोल एज एन इलस्ट्रियस म्यूजिक टीचर नियरिंग 3 decades, शी हैज़ बीन एन अकम्प्लिश्ड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ऑन स्टेज। और साथ ही साथ शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड टू ऑल इंडिया रेडियो एज वेल एज दूरदर्शन। Sumita is a regular performer in Delhi and all major cities in India, not only in India but उन्होंने हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान का परचम लहराया है। नीदरलैंड्स, बेल्जियम, मॉरिशस, चाइना, साथ ही साथ पाकिस्तान। अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो हम पाकिस्तान को अपनी दुश्मन कंट्री मानते हैं, लेकिन अगर लिटरेचर के लिहाज से देखा जाए तो 2 कंट्रीज आपस में एक दूसरे को जोड़ती है मौसीकी के पुल से। सुमिता हैज़ बीन अ ग्रेट आर्टिस्ट। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए सुमिता जी के लिए। और मैं उनको इस कलाम के साथ बुलाना चाहूँगी कि ये न थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। और उनके साथ संगत करेंगे सारंगी पर कमाल अहमद साहब, तबला पर होंगे सलीम भाई और हारमोनियम पर उनका साथ देंगे सलामत अली। तो सारे आर्टिस्ट से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मंच पर तशरीफ़ ले आएँ और बेसब्री से आपका इंतज़ार किया जा रहा है। तो अपनी ऑडियंस से एक बार और गुजारिश करूँगी कि आप लोग कलाम गालिब सुन रहे हैं और आर्टिस्ट भी हमारी बेहतरीन है, तो ज़ोरदार तालियां हो जाए ताकि आर्टिस्ट हमारे आ सकें। मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पर मधुमिता बोस जी भी मौजूद है। मधुमिता जी की खासियत है कि वो मिर्ज़ा गालिब को पिछले 30 सालों से गा रही हैं। तो कई बार अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इससे पहले मधुमिता जी ने भी परफॉर्म किया है। तो मधुमिता जी आपका भी स्वागत है इस महफिल में। तो बस कुछ ही मिनट्स में हम अपने इस सेगमेंट को एंजॉय करेंगे। उसके बाद जो सर ने बताया था अपने सामने कि तीसरा जो सेगमेंट है वो डिनर सेगमेंट है, तो वो आप लोग प्लीज़ मिस मत करिएगा।
ये हमारा माइक भी लगा दीजिए। एक ही हो जाएगा ना, एक दे दो, मैं एक दे दो, जब दो तो आएगा जैसे आप तो कहाँ फंस गया? अभी जैसे आप हाँ सब जरा फूल दे दे, माता जी जरा फूल। वॉल्यूम देखें आ रहा है बच्चे जी गोल कीजिए, गोल। हाँ इसको बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए। आपका रेडी है? आप सबको मेरा आदाब नमस्कार।
ये मेरी खुश नसीबी है कि गालिब की 226वीं जन्मतिथि पर मुझे यहाँ गाने का मौका मिला है और मुझे फक्र है कि मेरी गुरु यहाँ गुरु माँ यहाँ बैठी हुई है, सत्यपाल जी यहाँ हैं और आप सब लोग आए हैं। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। मैं इजाजत चाहूंगी शुरू करने की। मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा। हम शुरू करते हैं। मेरे साथ कमाल साहब सारंगी पे हैं, सलीम साहब तबले पे हैं और सलामत जी हारमोनियम पे हैं। तो हम शुरू करना। मैं शुक्रगुजार हूँ अकील अहमद साहब की कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया।
ये न थी हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार है।
मैं अपने पहले अपने फिर सिखा दूँ। रोने से आज उठा
एक गजल आप सबकी सुनी हुई है, जगजीत सिंह साहब को प्रणाम करके, उनको याद करके मैं कोशिश करती हूँ। रोएंगे
लेकिन हम हजार बार कोई हमें सताए। आप लोग बैठे हैं सुन रहे हैं उसके लिए शुक्रिया शुक्रिया। आपको चाहिए एक को असर बने। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर बने। आप लोग उठ के जाएंगे, आप लोग उठ के जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर और सही है। आपके लिए ही हम है यहाँ। आपको चाहिए, आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। आपको दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। खूने जिगर होने तक दिल का क्या रंग करूं। खूने जिगर होने तक आपको चाहिए। हमने माना के तनाव न करोगे, लेकिन हमने माना के तनाव न करोगे, लेकिन
शिवाजी चौक पर। अकील साहब कितना समय है और बस आखिरी है, मुझे पता है ये आखिरी रखे हैं, ठीक है। उसको रखते हैं दिल नाम की जगह। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादा
शुक्रिया गालिब अकेडमी को, बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, बहुत धन्यवाद। हजरात, मौसम बहुत सख्त है, हवा चल रही है, सर्दी का मौसम भी है, तो लोगों को जाना है दूर दूर तक, और वरना सुविधा दत्ता ऐसा गा रही थी कि रात भर सुना जाए, जब भी कम है रात भी कम हो जाएगा, तो लेकिन मजबूरियाँ हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को मंजूरी दी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कोई प्रोग्राम की, ऑडियंस की बात होती है। अगर सामाइन ना हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, तो वो कोई बहुत मज़ेदार बात नहीं होती। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामाइन तशरीफ फरमा है, जिसकी वजह से सारा मतलब लेक्चर का भी और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, और आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं पुरसुकून तरीके से सुना। और आज जो इस तालमेल होता है सब में मौसीकी में, हारमोनियम का, गिटार का, तबले का, अगर ये तालमेल फिर आर्टिस्ट के साथ जो जुड़ना होता है, अगर ये ना हो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर सारंगी पर जनाब कमाल अहमद साहब, तबले पर जनाब सलीम अहमद साहब और हारमोनियम पर जनाब सलामुद्दीन साहब बहुत अच्छे तालमेल के साथ और जैसा फन पेश किया है कि वो बहुत कम समय में आता है। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ पर लोग तशरीफ फरमा है, उनका भी जो चले गए उनका भी, और तलबा भी हैं, और हिंदी वाले भी हैं, उर्दू वाले भी हैं, जवान भी हैं, नौजवान भी हैं, और 90 साल के भी यहाँ तशरीफ फरमा है। तो इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना यहाँ के लिए अपनी पूरी निकाला और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सज्जाद साहब